بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے املی لہم ان قیدی متین، کہ میں ان کو ڈیل دیتا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، فریبکاروں کو، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی آڑ کے اندر قرآن کا نام لے کے، حدیث کا نام لے کے اپنے دنیاوی مفادات سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی شدید پکڑ آتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے قول و فعل کے تضاد کو، کہ کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو اس فریبکاری کے پردے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چاک کرے گا اگر چاہے گا، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے۔ آج کیوں انسانیت ظلم اور زیادتی کے شکنجے کے اندر کسی ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ان فریبکاروں نے اپنے ظلم اور زیادتی کی انتہا کر دی ہے۔ انصاف کے نام کے اوپر انصاف کا قتل کیا جاتا ہے، اسلام کے نام کے اوپر ان کو اسلام کا دشمن بنا دیا گیا ہے، یقین کیجئے، اور توحید کے نام کے اوپر ان کے اندر شرک کے انجیکشن دے دیے گئے ہیں۔ تو حق اور باطل کو آج بالکل مکس کر دیا گیا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا جا رہا ہے۔ اکثریت کا یہی معاملہ ہے، اور اکثریت جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اربوں میں کوئی ایک ہو، یقین کیجئے، خربوں میں، اربوں اور خربوں میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنے پرسنٹ اور اتنا یہ معاملہ نہیں رہا ہے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ ظلم اور زیادتی کے کیس سنا کرتے تھے، جو پیسے والا ہوتا تھا وہ وکیل کو خرید لیتا تھا، بڑے وکیل کی بڑی پیمنٹ دے کے، تو اس طرح کیس جیتنے کی کوشش کرتا تھا۔ اب اور آگے بڑے ہیں یہ ظالم، اور ان کا وکیلوں کو چھوڑو، جج کو خریدو، اور جج کو بڑی بڑی رشوتیں دے کر یہ فیصلے اپنے حق میں کروا لیتے ہیں، اور اپنی چرب زبانیوں کے ذریعے۔ اور پھر اس سے بھی یہ ظلم آگے بڑھا، اور انہوں نے حکومت کے اندر یعنی حصہ لینے کی کوشش کی، اور MNA اور پرائم منسٹر بننے کے بعد جج بھی اب کنٹرول میں ہیں، اور پورا سسٹم اپنے کنٹرول میں ہے۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھی کوئی حالات ایسے پیدا ہو جائیں تو یہ قانون رکاوٹ میں آ جاتا تھا ان کے، تو انہوں نے آخری حربہ یہ کیا کہ قانون کو بدلی کر دو۔ قانون، اسی لیے یہ قانون سازی، یہ جو جمہوریت کے اندر ہے، یہ مشرکانہ نظام اسی لیے ہے کہ یہ قانون سازی بھی کرتے ہیں، عوام کی جہاں خدائی مانتے ہیں وہاں قانون سازی بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ قانون سازی بالکل اللہ کا حق ہے، صرف اللہ کا حق ہے، اور وہ انصاف جس کے تقاضے پورے کیے جائیں ایمان کی روشنی کے اندر، جس کے اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ انصاف اصل انصاف ہے جو اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ لیکن انصاف کے اگر اصول بدلی کر دیے جائیں، قانون بدلی کر دیا جائے، خود اپنے آپ کو قانون کے مطابق کرنے کی بجائے یا قانون کے پیچھے چلنے کی بجائے یہ قانون کو بدلی کر دیتے ہیں، اندازہ لگائیے یہاں تک یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ تو یہ بظاہر جو بڑے انصاف پسند اور منصف بننے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں انہوں نے انصاف کے اصول بدلی کر دیے ہیں، اس لیے بظاہر ان کو ایسے خود بھی لگتا ہے، اور دوسرے بھی ان کے جال میں آ جاتے ہیں کہ حضرت صاحب بڑے متقی اور پرہیزگار لگ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بس صرف چاہے بات ان کے اپنے خلاف جائے، چاہے ان کے اولاد کے خلاف جائے، ان کے عزیزوں اقارب کے خلاف جائے، یہ بالکل انصاف کی بات کریں گے، لیکن ان سے زیادہ انصاف کی دھجیاں اڑانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اور ان سے زیادہ جھوٹ اور فریبکاری سے کام لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر بڑے حاجی قدرت اللہ بننے کی کوشش کریں گے، لیکن یقین کیجئے جب ان کی عملی زندگیاں آپ دیکھیں گے تو اس قدر یہ یعنی سفاک، اور اس قدر یہ انصاف کے دشمن، اور اس قدر یہ انسانیت کے جو ہے نا وہ یعنی دشمن نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ خالص مفاد پرست ہیں، پیٹ کا، یہ عبد الدینار کہا گیا ایسے لوگوں کو، عبد الدینار، دینار کے بندے، بس ان کو درم و دینار ملتے رہیں، ریال ملتے رہیں، ڈالر ملتے رہیں، یورو ان کو ملتا رہے، تو ان کے تعلقات صحیح رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں یہ۔ اور ذرا سا ان کی یہ جو ہڈی ہے ان کو بند کر دو، ایک سائڈ پر کر دو، تو اس کے بعد ان کا اصلی اور مکروہ چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بھی اسی طرح کے لوگوں کی جو ہے نا بالکل ایک دھوم مچی ہوئی، خاص کر سیاسی لوگوں کو دیکھو اور مذہبی لوگوں کو دیکھو، انہوں نے کس طریقے سے اس ملک کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، اور لوٹتے ہیں۔ بعد میں آنے والا پچھلوں کو یاد کرے گا۔ آج کل بڑا ہر طرف سنا جاتا ہے کہ بس جی عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان کی حکومت ہے جی، کیا کریں جی، جب اگلا آئے گا نا پھر آپ کو عمران خان یاد آئے گا۔
ہر بعد میں آنے والا پچھلے کے ریکارڈ کو توڑتا ہے، یقین کیجیے، اور اس کا پچھلے کا مکروہ چہرہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فریب کاروں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جب اللہ کے اصلی بندے آئیں گے، یقین کیجیے آئیں گے انشاءاللہ، یہ تو آنا ہی آنا ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کے دین نے غالب ہونا ہی ہونا ہے، اور اس زمین کے اوپر ایک کافر مشرک باقی نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہوں گے 7 سال تک، وہ اصلی بھائی ہوں گے، یہ برادران یوسف نہیں، وہ جو کسی نے کہا کہ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، بھائی یہاں بہت ہیں اور دوست کم، یعنی دوست کم ہیں، بھائی تو بہت ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، لیکن دوست نہیں ہوتے ہیں۔ دوست ہوتا ہے جو اندر سے خیر خواہ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، وہ بھائی ہوتا ہے۔ تو یہ بھائی بن جائیں گے، یقین کیجئے 7 سال اس زمین کے اوپر ایسے گزریں گے، اور اللہ تعالیٰ وہ نقشہ، جنت والا نقشہ یہاں اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کے ذریعے یہ آئے گا، اور وہ دور ہوگا جب شرک و کفر کا جنازہ نکال دیا جائے گا، اور صحیح معنوں میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ انسانیت دیکھے گی کہ اللہ کے علاوہ یہاں کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی داتا کو نہیں مانا جائے گا، اس کو بالکل منہدم کر دیا جائے گا، کسی مشکل کشا کو یہاں سانس لینے کی جرت نہیں ہوگی، اور کسی غوث اور غوث العظم کو، یہ ساری صفات اللہ کی ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، اللہ داتا ہے، اللہ دستگیر ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ غریب نواز ہے، اور بغیر واسطے وسیلے کو اس کو پکارا جائے گا۔ کوئی یہ 11ویں شریف اور فلان شریف نہیں ہوں گے، ہر چیز کے ساتھ شریف لگا دو، اور اس کے بعد ان کے جو کرتوت ہیں وہ دیکھو، کس قدر کرپشن کرنے کے بعد پھر بھی شریف ہیں جی، کتنے قتل کرنے کے بعد پھر بھی شریف ہیں جی، کتنے جھوٹ بولنے کے بعد پھر بھی حضرت صاحب متقی اور پرہیزگار ہیں، اور عالم دین ہے ماشاءاللہ، یہ تعریفیں سننے والے اصل میں یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں، ان کو اللہ کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے، یقین کیجیے، انہوں نے اگر اللہ کے دین کا نام بھی لیا ہے تو خالص مفادات سمیٹنے کے لیے، اور دوسروں کی جائیدادوں پر قبضے کرنے کے لیے، اور دوسروں کے مال ہڑپ کرنے کے لیے۔ اذان نہیں دیتے ہیں بغیر یہ اجرت کے، اس کا یہ وصول کر لیتے ہیں، جو اذانیں دی ہیں اس کا بھی معاوضہ دنیا میں وصول کر لیتے ہیں، جو امامت کرائی ہے اس کے بھی پیسے وصول کر لیتے ہیں، جو کوئی اپنے مدرسے چلا رہے ہیں وہاں مال بھی کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آج سب سے بڑی رکاوٹ اللہ کے راستے میں یہ ملا ہیں، یہ لمبی داڑیاں رکھ کے آئے ہیں، اور جو ہے نا دین کا نام لے کے آئے ہیں، کتاب کا نشان لے کے آئے ہیں۔ میرے بھائیو، پہچانو ان کو، اللہ کے بندو، غور کرو، ایمان خالص کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اس وجہ سے یہ سارے مسائل آپ کی چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، یقین کیجیے۔ اس کے اوپر میں نے ایک پوری کتاب بھی لکھی تھی کہ آپ کے قرضے یا آپ کے سارے مسائل، ہر طرح کے مسائل بالکل حل ہو جائیں گے۔ پہلے ایمان کا مسئلہ ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا ایک معبود ہے، قوم کے لوگوں، تمہارا ایک داتا ہے، ایک دستگیر ہے، ایک مشکل کشا ہے، ایک حاجت روا۔ یہ مسئلہ حل کرو، اور ان نقلی داتاؤں، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں کو بلڈوز کرو، اور بالکل ان کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے جس طرح بتوں کو توڑا جاتا ہے، اس طرح ان مزاروں اور درگاہوں کو توڑا جائے گا، کیونکہ یہ بھی بالکل بت پرستی کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور مسلمان خالص بت پرست بن گئے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا مسلمان مشرک، یعنی کلمہ گو مشرک ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات ان کے اوپر پوری طرح فٹ آتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ الا وہم مشرکون۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے اللہ کے ساتھ کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے، تمام انبیاء نے اسی مسئلے کو اٹھایا ہے، حالانکہ ہزار مسائل موجود ہوتے تھے قوم کے اندر، ان کے علاقوں کے اندر، لیکن سب سے اصلی مسئلہ یہ ہے الہکم الہ واحد، تمہارا ایک معبود ہے اللہ کے بندو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا دستگیر نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، اور ہر طرح کا یہ شرک، تعویذ گنڈا ہو، یہ توہم پرستی ہو، یہ مشرکانہ نظام ہو جمہوریت کا، سارے کے سارے ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کا دین اوپر رکھا جائے گا۔ قرآن اور حدیث، صحیح حدیث اور موجود ہے، قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، صحیح بخاری کی تفسیر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اللہ کے بندوں، کہاں ٹھوکنے کھا رہے ہو؟ کیوں فرقوں میں بٹ گئے ہو؟ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، کوئی سلفی، چکڑالوی، سروردی، نقشبندی، گنے نہیں جا سکتے ان کے مسلک، چھوٹے چھوٹے مسلک بنا کے انہوں نے اختلافات کر کے علیحدہ انہوں نے اپنی یہ مسجدیں بنا لی ہیں۔ اللہ کا دین اس چیز کا بالکل جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کا دین بالکل سادہ ہے، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک قبلہ، ایک آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر کیوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو؟ کیوں شرک کرتے ہو؟ اللہ کے بندو، اپنی جان کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ اور اللہ کے دین کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ آپ کو تو مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو تو ساتھ دینا چاہیے تھا، دعوت اللہ کا، دعوت توحید کا، رد شرک کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے دشمن بن کر اٹھے ہو مسلمانوں، پہلے تم،
اولا کافرم بھی جو کہا گیا ہے سب سے پہلے انکاری، تمہیں تو ساتھ دینا چاہیے تھا، دوسری قوموں کے لیے ماڈل بننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔